آیت کریمہ نمبر 125۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی اس آیت کریمہ میں جیسے کل ذکر کیا تھا ایک اہم ضابطہ ذکر فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آواز آ جائے گی انشاءاللہ، آ جائے گی نا انشاءاللہ۔ یار اس سے تنگ کھڑی آواز آتی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم ضابطہ ذکر فرمایا کہ کل آپ نے سنا تھا کہ آرزوؤں کے ساتھ اور تمناؤں کے ساتھ دعووں کے ساتھ کامیابی نہیں ہے، عمل کے اوپر بات کرو۔ دعویٰ تو بڑے کرتے ہیں، میں اچھا میرا فلاں، آپ نے کل تفصیل سنی۔ عمل اصل چیز ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں عمل کے اوپر بات ہوتی ہے۔ کوئی اچھا عمل کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرے گا تو برا۔ کل وہ بھی آپ نے بڑی تفصیل سنی تھی۔ آج اللہ نے فرمایا یاد رکھنا، دنیا میں کوئی بھی عمل کرتے ہو اس کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک عمل میں اخلاص ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نمبر دو، وہ قرآن اور حدیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے کے مطابق ہو۔ اگر عمل میں یہ دو چیزیں موجود ہوگی کہ اخلاص بھی ہو اور طریقہ بھی شریعت والا ہو، وہ عمل قبول ہے۔ اگر اخلاص نہیں تو وہ عمل بھی قبول نہیں، شریعت والا طریقہ نہیں تو وہ بھی عمل رد ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اور دنیا الجھی انہی دو چیزوں کے چکر میں، اعمال برباد، کسی کا اخلاص نہیں ہے، کسی کا اخلاص بھی ہے، اعمال بھی بہت زیادہ ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے پھر اس کی ایک مثال بھی دی، ابراہیم خلیل اللہ کی۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا ومن احسن، کون زیادہ بہتر ہوگا دین کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ممن اس آدمی سے، اسلم جو سپرد کر دے وجہہ اپنی ذات کو، للہ اللہ کے، کہ میرا جسم، میری ذات، میرا رخ، میرا چہرہ اللہ کے لیے، بس یہ اخلاص ہے۔ نمبر دو فرمایا وَهُوَ، اور وہ بندہ بھی ہو بھی محسن، اچھا طریقہ اختیار کرنے والا،
اخلاص بھی ہو، طریقہ بھی اچھا. بس فرمایا اس سے بہتر کون ہے؟ آرزوؤں کو چھوڑو، دعووں کو چھوڑو. آگے اللہ نے فرمایا پھر اگر یہی کام کرتے ہو تو وَاتَّبَعَ، اور وہ بندہ پھر اتباع کرے گا ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کرے گا، حنیفا، جو یکسو تھی، خالص اللہ کی رضا کے لیے کام ہوتا تھا. اور فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ، پھر اللہ نے بھی بنا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، خلیل بنا لیا تھا انہی دو کاموں کی وجہ سے. اخلاص والے عمل تھے اور طریقہ اچھا تھا. باقی فرمایا جو تم کرو گے اللہ کو سب پتہ ہے. وَلِلَّهِ، اللہ ہی کی ملک میں ہے، وہ چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما، اور وہ بھی جو فی الارض زمین میں ہیں، وکان اللہ، اور اللہ رب العالمین ہے، بکل شیء، ہر چیز کو محیطا، احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے. تمہاری نیت اس کے احاطے میں، تمہارا طریقہ کار اس کے احاطے میں، اس کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، اسی کے مطابق عمل ہوگا. اللہ، جیسے آپ نے سماعت کی آیت کا ترجمہ بھی، کل آپ کے سامنے آئے، یہودیوں نے کہا ہم اچھے، عیسائیوں نے کہا ہم اچھے، مسلمانوں نے کہا ہم اچھے ہیں. آج بھی مسلمان وہی کہتے ہیں ہمارا نبی آخری نبی، اماموں کا، نبیوں کا بھی امام نبی، ہماری کتاب ساری کتابوں سے برتر. اور اس کے علاوہ بھی لوگ صرف دعوے میں رہتے ہیں، آرزو میں ہیں، تمنا میں ہے. کوئی کہتا ہے میں اچھا، میرا طریقہ اچھا، میری پارٹی اچھی، میرا فرقہ اچھا، میرا مذہب اچھا. فرمایا یہ خوش فہمیوں میں مبتلا نہ رہو، یہ آرزوؤں پر، دعووں پر کام نہیں ہوگا. دعویٰ تو ہے میرا نبی نبیوں کا امام ہے، لیکن اس نبی کی اتباع کرتی ہو. دعویٰ تو ہے میری کتاب اللہ کی کلام ہے، لیکن کلام کے مطابق بھی کام کیا ہے. صرف دعویٰ کہ ہم اچھے ہیں، جی ہماری کتاب بڑی کتاب ہے، ہمارا نبی بڑا ہے. یہودیوں نے کل آپ کے سامنے باتیں کی تھیں. مسلمان اپنا دعویٰ کر کے بیٹھے گا. فرمایا دعوے چھوڑو، کردار پیش کرو، عمل پیش کرو. من یعمل سوءا یجز بہ، ہمارے پاس طریقہ ایک ہی ہے، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی. دعوے جتنے بڑے کرتے کرو، جس نبی کا نام لیتے لو، جس فرقے کا نام لیتے لو. من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، کل گزرا. جو نیک عمل کرے گا، مرد ہے، عورت ہے، ہو مومن، اس کو اچھا بدلہ دیں گے. عمل کے اوپر نجات ہے، دعووں پر نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وہ کل آپ نے تفصیل سنی، آج ہمارے اندر بھی صرف خوش فہمی میں ہے، تمنا ہے، کردار نہیں ہے ہمارا. آج اللہ نے وہ فرمایا کہ عمل کرو تو عمل کے اندر دو چیزیں چاہیے. کل بتایا عمل کا اعتبار ہے، دعووں کا نہیں ہے، آرزوؤں کا نہیں ہے، تمناؤں پر بات نہیں ہوگی، عمل پر. لیکن عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں آج کی آیت کریمہ میں فرمایا. یہ دو کام کر کے آ جاؤ، نجات ہی نجات ہے، تمہارا عمل قبول ہے، نجات کا ذریعہ ہے. ایک فرمایا کوئی عمل بھی کرتے ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، اخلاص ہو. چھوٹا عمل بھی ہوگا اخلاص کے ساتھ وہ بڑا ہو جاتا ہے. بڑا عمل ہے اخلاص کے ساتھ بہت بڑا ہے. ہر عمل میں اخلاص ہو، خالص اللہ کی رضا. دکھاوا، ریاکاری، نموش، شہرت بالکل نہ ہو. اگر یہ ہوا تو اخلاص ختم، عمل ختم. جو عمل کرتے کرو نا، دکھلاوا ہے ضائع، ریاکاری ہے ضائع، نموش ہے ضائع، شہرت کرنا چاہتا ہے اپنی، ضائع. اللہ ہم سب کو بچائے. فرمایا ایک اخلاص والا عمل ہو. اخلاص والے عمل کا اللہ نے قبولیت کرنی ہے. ایک نمبر دو ساتھ ساتھ فرمایا دوسرے نمبر پر طریقہ بھی درست ہو. عمل اخلاص کے ساتھ کرتے ہو، لیکن طریقہ
اگر طریقہ درست نہیں ہے عمل کا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس عمل کے طریقے کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ شریعت اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ وہ چھوٹا بھی ٹھیک ہے، بڑا بھی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ضائع ہے۔ عمل جیسا کیسا ہوگا؟ تو دو چیزیں اہم ہیں، آج اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور پہلی بات کا ذکر کیا، فرمایا اس سے اچھا عمل والا کون ہوگا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے اچھے دین والا، اچھے عمل والا کون ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ، اپنی ذات، چہرہ بول کر ذات مراد لی جاتی ہے، جس نے اپنا تن، اپنا دھن للہ، خالص اللہ کے لیے کر دیا، بس یہ ایک کام ہے، اخلاص ہو اللہ کے لیے جی۔ اور نمبر دو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ طریقہ بھی اچھا کرنے والا ہو، وہ نیکی بھی اچھے طریقے سے ہو۔ قرآن نے اس کو دوسری جگہ بڑے عجیب انداز میں ذکر کیا اور فرمایا، اللہ نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ زندگی دی، زندگی کے بعد موت دی، لیکن اللہ امتحان یہ لے گا، ایکم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل والا، اچھے طریقے پہ عمل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں تھی کہ زیادہ عمل کس نے کیا، چھوڑو زیادہ کو، عمل ہو، طریقہ درست ہو۔ تو قرآن نے احسن عملہ کہا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملہ، عمل زیادہ کس کے ہیں؟ جس طرح دنیا بھی کبھی کبھی کہتی ہے میں زیادہ وظیفہ پڑھوں گا، میں زیادہ نفل پڑھوں گا، میں زیادہ یہ کروں گا، میں کامیاب۔ فرمایا اکثر کو چھوڑ، یہ زیادہ وظیفے، زیادہ نفل، زیادہ ذکر، زیادہ ان چیزوں پہ زور دینا چھوڑ، ہر چیز کے اندر طریقہ دیکھ کیا ہے، احسن کیا ہے۔ احسن دنیا میں اللہ نے تمہیں عظیم نبی دیا اور نبی کو شریعت دی، جو نبی کے طریقے شریعت کے مطابق ہے وہ احسن ہے، اور نبی کے اور شریعت کے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ احسن نہیں ہے۔ احسن نبی دیا، نبی کا طریقہ بھی احسن، فرمایا اس کے مطابق کرو۔ اللہ نے یہ دیکھنا ہے اچھا طریقہ کس کا ہے، اور اچھے طریقے کے ساتھ ہے اللہ کے ہاں قبول ہے، اور طریقہ اچھا نہیں ہے عمل جتنے ہوں گے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دنیا میں انہی دو شرطوں کے فقدان سے دنیا تباہ ہو گئی۔ آج دیکھو گے دنیا میں کسی کا عمل تو ہے، اخلاص نظر نہیں آتا ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، نموش ہے، شہرت ہے، بس یہی کچھ ہے، وہ بھی برباد ہو گیا۔ کسی بعض لوگوں میں اخلاص ہے، آپ دیکھیں گے معاشرے میں بے شمار لوگ اخلاص والے ہیں، خالص محبت اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، صبح و شام ذکر پہ زور دیں گے، نفلوں پہ زور دیں گے، اور باتوں میں زور دیں گے، لیکن ایک بڑی غلطی ہے، پہلے پوچھ لیتے نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کا طریقہ اچھا طریقہ، اس پر تو ذکر کر، فکر کر، نفل پڑھ، صدقات دے، خیرات دے، کامیابی کامیاب ہے، غمی ہے، خوشی ہے، نبی کا طریقہ کامیاب ہے۔ تو بہت سارے عمل کرنے والے ہیں لیکن طریقہ اچھا نہیں ہے بیچاروں کا، بے شمار ہیں اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں بیچارے، اخلاص ہوتا ہے اپنے دولت کو لٹاتے ہیں اور بڑی قربانیاں دینے والے ہیں، لیکن طریقہ بیچاروں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے تو ضائع۔ محدثین کرام نے اسی کے اوپر نقل کیا ہے کہ شریعت نے ایک طریقہ بتایا اور اس کو پابند کیا، یہ اسی طریقے پر چلنا۔ ابھی فرض نماز بتائیے اور بتا دیا عشاء کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 رکعت فرض ہے،
اب کوئی کہتا ہے میں عبادت خالص اللہ کے لیے کرتا ہوں لیکن 4 نہیں پڑھوں گا، میں 3 کر لیتا ہوں، قبول ہوگی؟ کیوں؟ عبادت اللہ کے لیے کر رہا تھا، جتنی سجدے کیے تھوڑی کیے لیکن کس کے لیے کیے؟ اللہ کے لیے، قبول ہو؟ کیوں؟ جو طریقہ نبی نے بتایا وہ طریقے کے مطابق تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ وہ جی میں سجدہ اللہ کو کرتا ہوں، اچھا جی چلو 4 کے بجائے 5 پڑھ لیتا ہوں، 6 پڑھ لیتا ہوں، عبادت زیادہ ہو گئی نا، سجدے زیادہ ہو گئے ہیں، اب تو کام چلنے چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ جو طریقہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں دیا وہ طریقہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک تمہارے سجدوں کا اعتبار نہیں، تمہاری عبادت کا اعتبار نہیں، تمہاری رکعتوں کا اعتبار نہیں، میرے نزدیک محمد کا طریقے کا اعتبار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے، 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ دنیا آج خراب ان 2 چکروں میں ہے، اور آیت میں اسی پر زور دیا، عمل کر کے آؤ، اخلاص اور طریقہ درست رکھو۔ دائیں بائیں دنیا ڈوبی اسی کے اندر ہے۔ ہر مہینے کو لوگ صدقہ دیتے ہیں، چاہے اس کو 11ویں شریف کا نام دیں، چاہے اس کو کسی دربار میں پہنچانے والا مال دے دیں، لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اب بیچارے کا اخلاص ہے، مال دے رہا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ غمی خوشی میں کام کرتے ہیں، غمی میں ہیں، بڑے بڑے صدقے دے دیتے ہیں۔ اور بھائی نبی کا طریقہ پوچھا ہے؟ نبی کے طریقے پر کر تو وہ فائدہ ہے، نہیں تو تو میں اپنے طریقے پر کریں تو ان کا اللہ کے ہاں اعتبار نہیں ہے۔ چند دن پہلے بھی میں نے مثال دی تھی، غالباً جمعے میں بات کی تھی۔ نماز ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، کتنی؟ ابھی 4 رکعت پڑھی ہے، فرض جو بھی ہیں، ابھی 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ 2 رکعتوں کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان عبدہ، بس اس سے آگے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیسری رکعت کے لیے جاؤ، لیکن بھول کر آگے پتہ ہی نہیں چلا، بھول کر ایک بندہ کہہ دیتا اللہم صلی علی محمد، بس جملہ پورا ہو گیا، معنی بھی پورا ہو گیا۔ تو علماء کے پاس جاؤ، مفتیوں کے پاس جاؤ، کسی سے پوچھو، اور دیندار طبقہ خود بھی جانتا ہوگا، نہیں تو علماء کہیں گے نماز ہو جائے گی جی، کہتے نہیں، کیا کریں جی، غلطی ہو گئی نا، بھول کر یہ کام آگے چلا گیا۔ عبد الرسولوں کے بعد کہا ہے شریعت نے، بھول کر آگے گیا، اس کے ازالے کے لیے نماز کے آخر میں 2 سجدے سہو کے کر، سہو کے معنی بھولنے کے، تو پھر نماز ہو گئی ہے۔ اور کیوں جی 2 سجدے سہو کے کر اور نماز ہو جائے گی؟ میں نے درود پڑھا ہے، گالیاں تو کسی کو نہیں دی ہیں، برا تو صرف درود پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، شریعت کہتی ہے درود پڑھا، اس کو چھوڑ، نیکیوں کا اعتبار نہیں کرتے، تو نے درود پڑھا ہے، تو نے سلام پڑھا ہے، تو نے کیا کیا، ہم نے یہ دیکھنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، نبی والا طریقہ۔ نبی نے یہاں عبدہ و رسولہ کے اوپر رک گئے تھے، تو آگے کیوں گیا؟ بھول کر گیا، فرمایا بھول کر گیا تو نبی کے طریقے سے کراس کیا، تو نے آگے بڑھا، نبی والا طریقہ نہیں رہا، سجدے سہو کر۔ اور جان بوجھ کر گیا تو جان بوجھ کر کرنے والا ظالم ہوا کرتا، اس کا اعتبار ہی نہیں ہے، جاؤ نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب ایک آدمی کہے گا اپنے ذہن کے مطابق میں نے کوئی غلطی نہیں کی جی، میں نے درود شریف پڑھا ہے، درود شریف کے بڑے ثواب ہیں، اور وہ بھی بھول کر پڑھا ہے۔ فرمایا غلط موقع پر پڑھا، نبی کے طریقے کے خلاف پڑھا ہے۔ نبی کا طریقہ ہمیں قبول ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ جانے میں عبادت قبول، عمل قبول نہیں ہے۔
اسی کو اللہ نے ذکر کیا ہے، عمل کرو اخلاص کے ساتھ۔ نمبر 2، طریقہ اچھا ہو، اور طریقہ سب سے زیادہ کائنات میں اس وقت کس کا اچھا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ نے فرمایا وہ طریقہ، من اراد الآخرہ، جو عمل کرتے وقت آخرت کی نیت کرے گا کہ میں نے ثواب اللہ سے لینے ہیں، اللہ دے گا، یہ اخلاص ہوا۔ وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے اچھے طریقے کی کوشش کرتا ہے مجھے طریقہ بھی درست ملے، فرمایا یہ کامیاب ہے۔ اور اگر کوشش ہماری ہوتی ہی نہیں، نیکی کرتے رہتے ہیں، بہت سارے احباب بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں بھائی یہ میری غمی ہے، اس میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا، یہ نہیں پوچھتے ہیں۔ جو رواج ہے وہ کر دیا، جو رسم ہے وہ کر دیا، جو بدعت ہے وہ کر دی ہے، جو شرک ہے وہ کر دیا ہے، وہ ثواب کہاں ملے گا؟ اس کا ثواب نہیں ہے۔ صدقہ خیرات غمی کے اوپر ہے، لیکن پوچھ اللہ کے نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے، وہ کرنے ہیں، وہ اس کا اعتبار ہوگا۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ نے اعمال کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ طریقہ میرے نبی والا ہے تو مجھے نبی بھی قبول، نبی والا طریقہ بھی قبول ہے۔ اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے وہ مردود ہے۔ اسی کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من عمل من عمل ما لیس علیہ فہو رد، جو بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے وہ مردود ہے۔ کہیں کہہ دیا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ آیت کریمہ میں اللہ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، طریقہ درست ہونا چاہیے، اگر طریقہ نبی والا نہیں بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے اعمال کے اوپر قیامت کے دن دیکھنا ہے نبوت کے طریقے والا طرز، نبی کا طرز دیکھنے ہیں، وہ ہوا تو قبول ہے، باقی عمل جتنے زیادہ کر، جتنے اچھے کر، وہ قبول نہیں۔ ذکر کرو نبی کا طریقہ پوچھو، درود شریف پڑھو نبی کا طریقہ پوچھو کہ نبی کا یہ طریقہ ہے، صدقہ کرو نبی کا طریقہ پوچھو، غمی کے موقع پر کیسے کام کرنا ہے نبی کا طریقہ پوچھو، خوشی کے موقع پر کیسے کرنا ہے نبی کا طریقہ پوچھو، معاملات کیسے کرنے نبی کے طریقے کے مطابق کر، لین دین رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی کیسے کرنی نبی کے طریقے پر کر، کامیابی کامیاب ہے۔ چھوٹا عمل بھی کامیابی والا، بڑا بھی کامیابی والا، نبی کے طریقے سے ہٹ کر وہ مردود ہے۔ اور اس کی سیدھی سی مثال ہو جاتی ہے، آج ایک ہے حکومت کا جاری کردہ نوٹ پیسوں کا، اس کو لے کر جاؤ تو اس کی قیمت ہے، جس دکان پہ جا ٹھیک ہے جی کیا لینا چاہتے ہیں، لو جو لینا چاہتے ہو، بدلہ لو نوٹ ہمیں دو، لو جو لیتے ہو، اس نوٹ کا یہ بدلہ ملے گا، اتنا مال ملے گا، اتنا مال ملے گا، اس نوٹ کا اتنا ملے گا، اس نوٹ کا اتنا۔ او بھائی، اور آج کل 2 نمبر والے بھی آ گئے ہیں، جیلی نوٹ لے کر چلا جائے، بھائی خوبصورت دیکھو نیا نکلا ہوا نوٹ ہے، لو اور یہ چیز دو، اگلا دیکھ کر کہے گا اچھا بیٹھ جاؤ تو یہ چیز دیتے ہیں، پولیس کو فون کرے گا جیلی نوٹ لگا رہا ہے، 2-4 بندے آ جائیں گے جوتا مار دیں گے، اوے تو جیلی نوٹ لگاتا ہے، وہ بھائی تمہارے پاس بھی وہی نوٹ ہے میرے پاس ہے، کیا فرق ہے؟ فرمایا یہ جیلی ہے، اس پر مور موجود، گارنٹی موجود نہیں ہے حکومت کی، یہ تیرے والے نوٹ کے اوپر نہیں ہے، یہ جیلی ہے، یہ مسترد بھی ہے، سزا بھگتنی پڑے گی اس پر، اور جو درست نوٹ ہے اس کا بدلہ لے لو۔ اللہ کے ہاں عمل بھی جائے گا نا، جتنا نیکی کر کے جائے گا اللہ کہے گا نبی والا طریقہ دکھا، نبی کے طرز کے مطابق ہے بدلہ لو، اور اگر نبی کے طرز پر نہیں تو اس عمل کے اوپر نبوت کی مور اور چھاپ نہیں ہے، طرز محمد نہیں ہے، وہ رد ہے۔ طرز محمد چاہیے، طریقہ محمد چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمایا کہ ایسے کرو، تو پھر فرمایا اگر دونوں چیزیں خالص کرتے ہیں نا، آگے اللہ نے مثال بھی دی، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ایسا کام کرنے والا ملت ابراہیم کی اتباع کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص بھی اعلیٰ اور طریقہ بھی اعلیٰ، کامیاب ہوا، اور فرمایا کتنا کامیاب ہوا جی؟ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
ابراہیم علیہ السلام میں اخلاص بھی تھا، طریقہ بھی درست تھا، اتنا نوازا اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے مثال میں رکھ دیا ہے، فرمایا یہ کام کرو نا، اللہ دنیا میں تمہیں اپنا خلیل بنا دے گا، محبوب بنا دے گا، آخرت میں بھی بدلہ دے گا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے، اس کے جس واقعہ کو بھی اٹھاؤ گے، اخلاص اور درست طریقہ۔ آگ سامنے ہے، اس نے آگ کی طرف نہیں دیکھا، آگ کو پیدا کرنے والے کو دیکھ رہا۔ جبرائیل آ گیا، پیغمبر السلام علیکم، انا جبرائیل ھذا ملک النار، یہ فرشتہ آگ والا کھڑا ہے، خدمت ہے تو دونوں حاضر ہیں۔ ملک النار نے بھی کہا یا خلیل السلام علیکہ، ھذا جبرائیل وانا ملک النار، میں ملک النار ہوں، یہ جبرائیل ہے، خدمت کے لیے آئے ہیں۔ آسمان کے فرشتے تماشا دیکھ رہے ہیں، زمین کے فرشتے تماشا دیکھ رہے ہیں، فضا کے فرشتے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ آگ میں جا رہا ہے، تو ہماری خدمت سب طرف سے کٹ گیا۔ کہتے جاؤ جبرائیل تو بھی جا، ملک النار جا، دین اس کا کرتا ہوں، وہی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے کام کروں گا۔ وہ مجھے آگ میں بھیجنا چاہتا ہے، قبول ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تمہارے واسطوں کی کیا ضرورت، ہٹو جاؤ۔ اس وقت جبرائیل نے بھی حیران ہو کر کہا مان گیا تجھے اللہ نے تبھی تو خلیل بنایا، تیرے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تیرا عمل اللہ کے لیے، تیرا قول اللہ کے لیے، تیری سختی گرمی نرمی برداشت کرنا اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، اخلاص پیش کر کے گیا ابراہیم، اور فرمایا اس اخلاص میں خالص اس مالک کی رضا کے تابع، شریعت کے تابع کام کروں گا اور نہیں۔ اللہ نے اتنا قبول کیا، اتنا قبول، آگ میں جا رہا ہے، آگ کو گلزار جنت بنا دیا۔ فرمایا دنیا والوں میں ایسے بھی کر دوں گا، عمل ٹھیک ہونے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی کا ذکر کر کے ساتھ فرما دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل کس وجہ سے بنایا؟ ان دو خوبیوں کی وجہ سے بنایا۔ تو تم بھی یہ کام کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، بخاری میں بھی ہے، مغازی میں، یہ آیت کریمہ نبی نماز میں پڑھ رہے تھے، نماز میں پڑھی، ایک نیا بندہ آ گیا پیچھے، نیا مسلمان ہوا، حضرت یعلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، پیچھے آیت پڑھی نا، اس آیت پہ جا کر نبی نے وقف کیا، بندی کی پیچھے سے چیخ نکل گئی، ہاں چیخ نکلی، اس نے کہا ہم تو تباہ ہو گئے تھے، نہ ہمارا اخلاص تھا، نہ ہمارا طریقہ اچھا تھا، ہم تو شرک والے طریقے میں، بدعت والے طریقے میں ڈوب کر مر گئے ہیں۔ اور چیخ نکلی، اور ساتھ اگلی بات اس نے نماز کے اندر، کبھی بندہ بے ساختہ ہو جاتا ہے نا، چیخ نکلی، کہتا ہے ابراہیم نے بھی کمال کیا، تو فرمایا وقرت ہے نا ام ابراہیم، ابراہیم کی ماں کی آنکھیں بھی صحیح ٹھنڈی ہوئی ہوں گی۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اور بیٹے کی کامیابی کا اعلان سن کر کون زیادہ خوش ہوگا؟ ماں ہی ہوتی ہے نا، باپ خوش ہوگا اور بھی خوش ہوں گے، ماں سب سے زیادہ آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہے۔ تو بندہ چیخ کر کہنے لگا ہاں ابراہیم کو رب نے خلیل بنایا، ماں کی آنکھ کتنی ٹھنڈی، دل کتنا ٹھنڈا ہوا ہوگا۔ فرمایا ہم تو ڈوب گئے، ہم بھی جل گئے، ہمارا خاندان بھی جل گیا، ہم تو ڈوب گئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا ان دو وصفوں سے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا تمہارا دل میں اخلاص ہے، طریقہ نبی کا ہے، اللہ کو پتہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کا کنٹرول اس رب کے پاس ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، اس کے احاطے سے باہر نہیں، وہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اخلاص والے اعمال نصیب فرما، سچے نبی کا سچا طریقہ ہر معاملے میں اپنانے کی توفیق نصیب فرما، سچے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے جملہ تقاضے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل مسلم امہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے فیصلے فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ ظالموں کے شکنجوں سے ان کو آزاد فرما دے، یا اللہ ظالموں کی بربریت سے ان کو محفوظ فرما، ظالموں کی فسطائیت سے ان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ظالموں کے شکنجے میں جہاں مسلمان ہیں ان کی حفاظت کے فیصلے فرما، ان کی آزادی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ صہیونی طاقتی یہودی طاقتوں کو اور ان کے پشت پناہوں کو ذلت اور رسوائی نصیب فرما، ناکام فرما، ان کے اسباب کو ناکام فرما، مقابلے میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دوسرے مسلمانوں کو ان کی ہمدردی کا جذبہ نصیب فرما، سارے مسلمانوں کو نبی کا سچا پیروکار بنا دے، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما دے، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔